جسم کے دو اعضاء سن ہونے لگے تو جان لو تمہاری موت قریب ہے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں۔ اول گم شدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، ٹھنڈا دماغ۔ نمبر 2، میٹھی زبان۔ نمبر 3، نرم دل۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ روٹی کا ایک خشک ٹکڑا اور یا الرزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اپنا کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جس کی تربیت خراب ہو۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی موت کو یاد کرنا تمام بھلائی اور سلامتی کی چابی ہے۔ اگر تم موت کو یاد کرو گے تو تمہارا لالچ کمزور ہو جائے گا اور امیدیں کم ہو جائیں گی، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم سب اللہ کے ہیں۔ ہنسنے والے کے ساتھ ہنسنے کے بجائے رونے والے کے ساتھ رو لیا کرو۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو۔ تم نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ تم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مومن کے نزدیک سب سے پیاری چیز عبادت ہے اور اس کے نزدیک سب سے پیاری چیز نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کے رونے کو رلانے سے بچو اور مظلوم کا دل جلانے سے بچو۔ عورت کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر پر مصیبت لاتی ہیں۔ پہلی عادت اپنے شوہر کی نافرمانی۔ دوسری عادت بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ
زندگی گزارنا۔ تیسری عادت، اپنے رشتہ داروں کو حقیر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت پڑو، کیونکہ بہت جلد وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ ان لوگوں کی رفاقت تلاش کرو جو خداوند کے ساتھ رفاقت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ خود کو نیک اور پاک سیرت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی خامیوں برائیوں کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ جب کبھی آپ کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو سمجھ جاؤ دنیا میں کوئی تو ایسا ضرور ہے جو آپ کے خوش رہنے کی دعا کرتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ نہیں مایوس میں اپنے خدا سے بدل جاتی ہے قسمت بھی دعا سے۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، اس لیے دعا کا سہارا پکڑو اور اپنے سفر کو آسان بناؤ۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے ہمیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پر نم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ کسی کنجوس اور بددیانت انسان سے رشتہ داری یا دوستی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایسے ہی رہے۔ ایسا انسان بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا جو آپ میں برائی تو دیکھے مگر آپ کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا انسان کبھی بھی آپ کی فکر نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص جو لین دین اور معاملات میں ٹھیک نہ ہو وہ دوستی اور رشتہ داری کے قابل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے انسان سے دور ہی رہیں تو اچھا ہوگا۔